الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کافی عرصے سے چل رہی ہے خاندانی نظام پر. گھر کا نظام کیا ہوتا ہے، قرآن پاک نے کیا کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، حضور کی سنت کیا ہے، معمولات کیا ہیں. اس ضمن میں خاندان نبوت کی بات چل رہی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے میں نے ذکر کیا تھا مختصر بڑے امی جان کا حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اور چھوٹے امی جان کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مختصر برکت کے لیے ذکر کیا تھا. حضور کی بیٹیوں میں سے حضرت زینب ہماری بڑی باجی ہیں، ان کا ذکر کیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ چھوٹی باجی کا تفصیل سے ذکر کروں گا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. یہ ہمارا خاندان نبوت ہے. لیکن ایک بات درمیان میں، خاندان نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے دائرے میں کچھ اضافہ بھی فرمایا تھا. ایک اضافہ توڑا تھا، ایک بنایا تھا، اس کا آج ذکر کروں. جاہلیت کے دور میں جو خاندان کا سسٹم تھا، اس میں ایک دائرہ بنایا ہوا تھا، لوگوں نے حضور نے وہ توڑ دیا. ایک دائرہ کچا پکا تھا، پکا کر دیا. توڑا جو تھا وہ یہ کہ منہ بولا بیٹا، منہ بولی بہن، منہ بولی ماں. رشتے منہ بولے نہیں ہوتے، رشتے بنے بڑھائے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، آج بھی ہے.
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بیٹا بنا لیا تھا، گھر کا فرد بنا لیا تھا، ابو زید کہلاتے تھے، وہ زید بن محمد کہلاتے تھے۔ اللہ نے کہا نہیں، ذالک قولہم بافواہہم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن پاک پر اللہ نفی فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر میں زید بن حارثہ کو بیٹا بنایا، بیٹے کے طور پہ رہے، بلکہ صرف بیٹا نہیں، ان کے بیٹے اسامہ بن زید پوتوں کی طرح گود میں پلے۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تیسرا بچہ جو حضور کی گود میں پلا ہے اسامہ ہے۔ وہ بولا پوتا تھا، پوتوں کی طرح پلے، گھر میں گود میں پلے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہوگا جی۔ یہ دائرہ جو منہ بولا بیٹا، منہ بولا باپ، منہ بولا بھائی، یہ حضور نے بنائے نہیں۔ ہجرت کے بعد حضور نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا اس رواج کے مطابق۔ اللہ نے 1 سال کے بعد اس کو بھی توڑ دیا۔ یہ ویسے مسلمان بھائی ہیں، بھائی بھائی نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے ہیں، سینکڑوں حضرات ساتھ تھے، تو مدینہ منورہ میں، اب مدینہ منورہ کو بہت بڑا شہر نہیں تھا، آج کے زمانے کا بڑا گاؤں سمجھ رہے، آج کے زمانے کا بڑا گاؤں سمجھ رہے، کوئی بہت بڑی آبادی نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جو مسجد نبوی ہے، جو توسیع کے بعد اس کی 4 دیواری ہے، اس وقت کا پورا مدینہ ہے۔ اس وقت جو توسیع کے بعد اب جو 4 دیواری ہے نا مسجد نبوی کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس حضور کے زمانے کا پورا مدینہ اسی 4 دیواری کے اندر تھا، چھوٹا سا۔ اس زمانے کا تو بڑا قصبہ تھا۔ اب وہاں سینکڑوں آبادیوں کو آباد کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا، کیمپ نہیں لگائے، محلہ الگ نہیں بسایا، بڑی حکمت عملی اختیار کی۔ انصار کو بلایا، تمہارے بھائی ہیں، ایک ایک بھائی سنبھال لو یار، ایک ایک خاندان، ایک ایک بھائی سنبھال لو۔ بڑے اطمینان سے سنبھالے گئے سارے۔ جو بھی اس کے بعد فتح مکہ تک مہاجر آیا ہے، حضور نے کسی انصاری کا بھائی بنا دیا، بھئی یہ ایک تمہارے تمہیں تمہارا بھائی ہے۔ یہ حضور نے بھی کیا۔ اور بخاری کی روایت ہے کہ وہ وراثت کے احکام نازل ہونے تک ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے، یعنی بھائی بھائی بن گئے تھے۔ جب وراثت کے احکام آیا نا کہ اس وقت تک ہوا نہیں، تو 2 سال رہے ہیں تقریباً، یہ بھائی بھائی وارث کے طور پر بھائی بھائی 2 سال رہے ہیں۔ اور یہ بھائی بھائی کا ماحول کیا تھا، 2 واقعات کروں گا۔ حضور نے بھائی بھائی بنائے اس پرانے روایت کے مطابق۔ حضور کا معمول یہ تھا کہ جس مسئلہ پیش آ گیا ہے، وہی نہیں آئی، تو جو پرانا رواج چلا رہا تھا اس پر عمل کرتا۔ یہ حضور کا معمول، جب تک وہی نہیں آتی تھی، جو رواج چلا آ رہا، پرانا قانون چلا آ رہا ہے، اس کے مطابق چلتے تھے۔ یا پھر اگر تبدیل کرنا ضروری ہوتا تھا تو مشورہ کہا میں کیا کرنا ہے، 3 ہی راستے ہیں۔ مسئلہ پیش آ گیا ہے، کرنا کیا ہے، یا تو وہی کا انتظار ہے، اگر وہی نہیں آئی تو پرانا رواج تبدیل کرنا ضروری ہو گیا تو مشورہ کرتے ہاں کیا کرنا ہے، یا پھر جو پرانا رواج چلا رہا تھا نا اس پر عمل کرتے۔ یہ حضور کا معمول تھا جب تک وہی نہیں آتی تھی۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین انصار کے درمیان مواخات کرائی بڑی حکمت عملی سے۔ ایک مہاجر ایک انصاری فیملی کے حوالے کرتے، تمہارا بھائی جاؤ سنبھالو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ مہاجر تھے، بڑے تاجر آدمی، عرب کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے۔ پہلے بھی خالی ہاتھ آئے ہیں، بالکل خالی ہاتھ مدینہ منورہ میں آئے ہیں، اور جب رخصت ہوئے ہیں تو کروڑوں کی جائیداد تھی۔ تاجر آدمی کو میدان میں موقع مل جائے تو مشکل نہیں ہوتی، صرف موقع ہی ملنا ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، خود فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک انصاری تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
مجھے اس کا بھائی بنا دیا، ہمارے ساتھ جاؤ، بھائی کو لے جاؤ، یہ تمہارا بھائی ہے، تمہارے ہاں رہے گا۔ ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گھر رہ گئے، کہنے کہ بھائی جان آپ کو حضور نے میرا بھائی بنایا ہے اور آپ بڑے ہیں، بھائی جان ہیں، ہم دونوں بھائی ہیں، تو حضور نے آپ کو میرا بھائی بنایا، میں نے قبول کر لیا۔ یہ گھر آدھا میرا آدھا آپ کا، یہ میرے اثاثے ہیں، آدھے میرے آدھے آپ کے، یہ میری دو بیویاں ہیں، جس کو کہو طلاق دیتا ہوں شادی کر لو۔ کمال ہو گیا، حضور نے تجھے میرا بھائی بنا۔ میں اس کے کہتا بھائی اس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمہارے لیے میرے لیے بھائی کا لفظ نکلا ہے۔ یہ مکان آپ کا آدھا میرا، یہ اثاثے آدھے آپ کے آدھے میرے، یہ دو بیویاں ہیں، جس کو طلاق دیتا ہوں رکھ۔ وہ بھی عبد الرحمن بن عوف تھے، لیکن بھائی آپ کو جائیداد بھی مبارک، اثاثے بھی مبارک، پیسے بھی مبارک، بیوی بھی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کاروباری آدمی ہوں، رات کو رہنے کو، سر چھپانے کو جگہ چاہیے، اور دن میں کسی بازار میں کھڑا ہونے کو ٹھکانا چاہیے، بس باقی میں کام کروں۔ تاجر کو کیا چاہیے؟ بازار میں کوئی جگہ چاہیے نا، مجھے بازار میں کہیں کھڑے ہونے کی اجازت مل جائے، جگہ مل جائے کہ میں یہاں کھڑے ہو کر اپنا سودا بیچ سکوں۔ بنو قینقاع یہود کا قبیلہ تھا، صرافے کا کام کرتے، وہ آپ سوچتی صرافہ بازار سمجھ لیجیے۔ بنو قینقاع کی منڈی سونے کی منڈی تھی، یہود کا قبیلہ تھا، سونے کا صراف تھے سارے۔ تو اس نے کسی یہودی دوست سے بات کہ یار میرا بھائی ہے، تو کہیں آج کل طے بازاری نہیں ہوتی، اپنی دکان کے ساتھ کھڑا ہونے کی اجازت دے دو، کر دیا، بس یہاں سے کام کا آواز۔ عبد الرحمن بن عوف 1 دن 2 دن 3 دن، ان کا کاروبار آغاز کہاں سے کیا ہے؟ شہر کی چیزیں لے کر دیہات میں بیچ آئے، دیہات کی چیزیں لے کر شہر میں بیچ، یہ ان کا کاروبار۔ جن چیزوں کی دیہاتیوں کو ضرورت ہے شہر سے خریدی، وہ جا کے دیہات میں بیچ دی، جن چیزوں کے شہروں کو ضرورت غلے وغیرہ کی کھجور، وہ وہاں سے خریدی جا کے بیچ دی، یہ ان کا کاروبار تھا۔ اور یہ پھر انہوں نے ان کا یہ آپ کا گھر ہے یا آپ کا جگہ ہے، آرام فرمائیں جب آرام فرمائیں، اور یہ آپ کی جگہ ہے کاروبار کی۔ یہ بے نیازی ہے نا، ورنہ کہ ٹھیک ہے یار، آدھی جائیداد مل رہی ہے، آدھے اثاثے مل رہے ہیں، ایک بیوی مل رہی ہے، ہمارے جیسا ہو سکتا ہے یار دوسری بھی چھوڑو۔ اچھا زمانہ تھا، انہوں نے کہا یار مجھے کچھ نہیں چاہیے، جگہ چاہیے، ٹھکانا چاہیے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، 4 بیویاں تھیں، بیویوں کو اولاد کی موجودگی میں 8واں حصہ ملتا ہے سب کو مجموعی۔ تو ایک دفعہ 12-14 سال کی بات ہے، بخاری شریف کا سبق پڑھاتے ہوئے ان کی جائیداد کی تقسیم کی بات آئی، تو جو حصہ بنتا تھا ایک بیوی کا نہیں، 8ویں حصے کا چوتھا حصہ، 32واں حصہ، کل جائیداد کا کیا بنا؟ 32واں حصہ۔ میں نے ساتھی سے کہا یار آج صرافہ بازار سے پتہ کرنا اس مالیت کی ویلیو کیا بنتی ہے۔ اس زمانے میں کو 80 لاکھ بنے تھے ایک بیوی کا حصہ۔ آج چکو 12-14 میں نے بچے سوچتے میں کہ یار پتہ کرو یار، نہ 1,80,000، 80 لاکھ نہیں، 1,80,000 یار۔ میں نے نوجوان کے ذمہ لگایا یار آج یہ مالیت ہے، اس کی ویلیو مارکیٹ سے پوچھنا آج صرافہ بازار سے۔ ایک بیوی کا حصہ 1,80,000 بنا تھا، 32واں حصہ، اور آغاز کہاں سے کیا تھا؟ یہ بھائی کی بات، بھائی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بنایا تھا، لیکن اگلی بات پھر کروں گا، حضور نے بیٹا بھی بنایا تھا، بھائی بھی بنائے تھے، اللہ نے قبول نہیں کیے، نہیں جناب۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ ذلک قولکم بافواہکم، یہ منہ کے کہنے سے بھائی نہیں بنتا، نہ بیٹا بنتا ہے، نہ باپ بنتا ہے، نہ بھائی بنتا ہے۔ ایک مجموعی ماحول تھا، بھائی بنا دیے تھے۔ ایک واقعہ اور پیچھا تاز کر دوں بھائی کا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فارسی تھے، وہاں سے عیسائیت قبول کی، پارسی تھے، مجوسی تھے،
عیسائیت قبول کی، گھر والوں نے نکال دیا، بعد باہر آئے تو لوگوں نے پکڑ کے بھیج دیا۔ اب وہاں رات جاتے ایک یا دو آدمی کو پکڑ کے بھیج دیتے تھے، یہ غلامی کا ایک طریقہ تھا۔ اب غلام ہے، کہتے ہیں میں نے 10 مالک بھگتے ہیں، اس نے اس کے آگے بھیج دیا، اس کیسے 10 اسلام قبول کرنے سے پہلے 10 مالک میں نے بھگتے ہیں۔ جرم کیا تھا کہ عیسائی ہونے کی وجہ سے گھر والوں نے نکال دیا تھا، اور باہر جاتے ہوئے کسی نے پکڑ کے بھیج دیا، خلاص۔ بس یہ بسا اوقات غلامی کام آتی ہے۔ میں 2 غلاموں کا کہا کرتا ہوں کہ ان کی غلامی بڑی خوش قسمتی کا باعث بنی۔ زید بن حارثہ بھی غلام تھے، اسی طرح لوگوں نے پکڑ کے بھیج دیا تھا، بکتے بکاتے مکے آ گئے۔ حضرت خدیجہ کے غلام، حضور نے آزاد کر دیا، بیٹا بنا لیا، پھر اپنی کزن نکاح میں دے دی۔ یہ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن میں ہے، واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن پاک میں ہے، باقی صحابہ کسی کا نام نہیں ہے۔ فلما قضى زید منها وطرا، وہ غلامی ان کے کتنے راس آئی ہے۔ غلامی بظاہر غلامی تھی، لیکن اس غلامی نے کہاں پہنچایا ان کو۔ سلمان فارسی کا بھی یہی حال تھا، لوگوں نے راہ جاتے پکڑا، بھیج دیا، بکتے بکاتے بکتے بکاتے بکتے بکاتے۔ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اسی میں 10واں میرا مالک تھا، مدینہ منورہ کا یہودی تھا، کسی بازار میں مجھے خریدا، مدینہ لے آیا، یثرب۔ یہ عیسائی عالم تھے، انہوں نے عیسائیت پڑھی تھی۔ کہتے ہیں یثرب کو میں نے جب دیکھا تو وہ ساری علامتیں جو آخری پیغمبر کی ہجرت گاہ کی علامتیں تھیں نا، ہم نے کتابوں میں پڑھ رکھی تھی، میں نے کہا علاقہ تو یار یہی ہے، جو بائبل میں، تورات میں، انجیل میں علامتیں بیان ہوئی ہیں کہ آخری پیغمبر آئیں گے، وہ اپنا شہر چھوڑ کر ہجرت کریں گے۔ ہجرت والے شہر کی جو علامتیں پڑھ رکھی تھی نا، میں نے سمجھی یار علاقہ تو یہی ہے، پتہ نہیں وہ آخر زمان کب آئیں گے۔ اللہ کی قدرت میں پہنچا، چند دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے قبا پہنچ گئے۔ علاقہ میں نے پہلے سمجھ لیا تھا یہی ہے۔ قبا میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، غلامی تھے۔ اب 2-3 دن آئے، عالم آدمی اپنا کام کرے گا، چیک کر رہے ہیں، کبھی کوئی علامت، کبھی کوئی علامت، کبھی کوئی علامت، کبھی کوئی۔ کہتے میں روزانہ کوئی نہ کوئی علامت چیک کرتا، تورات میں یہ لکھا ہے، انجیل میں یہ لکھا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی چہرہ بھی ایسے ہی ہے، بال بھی ویسے ہی ہیں، بول چال بھی ویسی ہے، علاقہ بھی ویسی ہے، ساری علامتیں چیک کرتے کرتے ایک علامت باقی رہ گئی۔ میں نے کہتے میری کتابوں میں پڑھا تھا کہ وہ صدقہ کھائیں گے نہیں، ہدیہ رد نہیں کریں گے، یہ ان کی علامت۔ صدقہ کھائیں گے نہیں اور ہدیہ رد نہیں کریں گے، کھائیں گے۔ اب میں نے یہ چیک کرنا، میں ایک دن کچھ محنت مزدوری کر کے کھجورے کی تھوڑی بہت، آ کے میں نے کہا جناب یا ابوالقاسم، یہودی حضور کو ابوالقاسم کیا کہ یا ابوالقاسم، یہ کچھ کھجوریں ہیں صدقے کی ہیں، پہ پیش کرنا۔ حضور نے ساری تقسیم فرما دی، کچھ نہیں کھائی۔ میں نے کہا آدھی علامت ہو گئی ہے۔ اگلے دن یا اس سے اگلے دن میں کچھ کھجوریں اور لے کر گیا، میں نے پیش کیا، یہ ہدیہ ہے۔ پہلی کھجور خود کھائی، باقی ساتھی میں تقسیم کی۔ تو میں نے کہا حضرت میں 3-4 دن سے آپ کو چیک ہی کر رہا تھا، کلمہ پڑھائیے۔ سبحان، میں 3-4 دن سے آ رہا تھا، آپ کو چیک ہی کر رہا تھا، کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، اب ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، بات چیت ایسے کریں گے، کھانا پینا ایسا ہوگا، ساری علامتیں پڑھ، ساری میں نے چیک کر لی ہیں۔ آخری بات رہ گئی تھی، بات چیک ہو گئی ہے، کلمہ پڑھائیے جناب۔ کلمہ پڑھا، خیر لمبی بات میں وہ واقعہ وہ عرض کر رہا ہوں۔ جب یہ اس کے بعد غزوہ احد کے بعد
غلامی سے چھٹکارے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ غلام اپنے مالک سے سودا کر لیتا، یار کتنے پیسے، مجھے آزاد کرنے کے کتنے پیسے لوگے، اس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ سودا کر لیا، ٹھیک ہے یار اتنے دنوں 6 مہینے میں سال میں قسط طے ہو جاتی تھی کہ یہ میری قیمت ہے اور یہ میں اتنے عرصے میں ادا کرنی ہے، اب مجھے کچھ کام کرنے کی اجازت دو، یہ بھی اس کو عقد معزون کہتے ہیں۔ سودا طے ہو گیا، اتنی میری قیمت ہے، اتنے عرصے میں ادا کروں گا، اس دوران کام کاج کرنے کی اجازت دو کہ میں کچھ کما سکوں۔ یہ حضور کی خدمت ہے، یا رسول اللہ میں نے اپنے مالک سے اپنی آزادی کا سودا کر لیا۔ سودا کیا طے ہوا ہے؟ اس نے کہا جناب 3 مہینے کے اندر نا 100 درخت لگا دو میری کھیتوں میں تمہارا۔ اب 100 درخت میں اکیلا تو نہیں لگا سکتا، کھجور کا درخت لگانا آسان نہیں ہے، 100 درخت لگانے ہیں، تو 100 درختوں کو میں نے سودا کر لیا ہے 3 مہینے کے اندر۔ اس نے کہا تو 100 درخت لگا دو، جاؤ تمہارا۔ یا رسول اللہ مدد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بھائی کی مدد کرو یار، جاؤ اس کا سودا پورا کرو۔ وہ 5-7 دن لگ گئے۔ یہ جب آزاد ہو کر آئے ہیں، مسلمان تو پہلے ہی ہو گئے تھے، آزاد ہو کر آئے ہیں، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا دیا۔ ابو الدرداء لے جاؤ بھائی کو، بھائی بنا دیا، حضرت سلمان فارسی کو اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو۔ وہ بڑے صوفی مزاج بزرگ تھے، اس نے دنیا دیکھی ہوئی تھی، جو 10 مالک بھگت چکا ہے، 4-6 ملک بھگت چکا ہے، پورا علاقہ بھگت چکا ہے، عمر بھی 150 برس سے زیادہ تھی، جہاں دیدار کی۔ امام بخاری بڑے مزے لے کے واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ اب بھائی بن کر نہیں، بھائی جان بن کر گھر گئے۔ بھائی جان ہوتا ہے۔ ابو الدرداء گھر لے گئے، بخاری شریف کی روایت، جا کے گھر کا ماحول دیکھا، گھر کا ماحول نہیں تھا۔ بیوی عورت گھر میں ہونا تو گھر محسوس ہوتا ہے کہ یہاں عورت رہتی ہے۔ عورت کا اپنے نفسیات بنانا، سنوارنا، نقش و نگار کرنا، یہ عورت کا مزاج ہے، صفائی وغیرہ، وہ خوب برا حال تھا گھر کا۔ محسوس ہوا کہ میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ پرانا آدمی سمجھ گیا کہ گھر میں میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ورنہ گھر ہوتا ہے یار۔ کہے جا کے کیا گھر کا حال بنا رکھا ہے، نہ صفائی، نہ کچھ زینت، نہ کچھ۔ عالیہ محترمہ ام الدرداء رضی اللہ عنہ کے بھائی جان، عورت بہت کچھ کرتی ہے لیکن کسی کے لیے کرتی ہے۔ آپ کے بھائی جان کو ان کاموں سے دلچسپی کو نہیں ہے، میں نے کس کے لیے کرنا؟ بڑا سادہ سا جواب دیا اس نے۔ بھائی جان عورت بہت کچھ کرتی ہے، عورت کرنے پہ آئے تو بہت کچھ کرتی ہے، عورت کرتی ہے، اللہ پاک نے اس کو ایک خاص مزاج دیا ہے، لیکن کسی کے لیے کرتی ہے۔ آپ کے بھائی جان صوفی آدمی کو دلچسپی کو نہیں ہے، میں کس کے لیے کروں گی؟ ٹھیک ہے اپنا کام کر رہا ہوں، میں اپنا کام کروں۔ یہ ابو الدرداء کہتے ہیں کہ دوپہر ہوئی تو میں نے، بھائی جان ہیں، مہمان تو نہیں، گھر کے فرض ہے، کھانا لگایا، بھائی جان کھانا کھا لیں، تم بھی آؤ بھائی، میرا تو روزہ ہے، میں تو ہمیشہ روزے سے رہتا ہوں، اور کھانا کھاؤ ادھر۔ یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بھائی جان ہوتا ہے، اور ہر جگہ بھائی جان ہی ہوتا ہے۔ ادھر آؤ کھانا کھاؤ۔ جی میرا روزہ ہے، کوئی روزہ نہیں، بیٹھو کھانا کھاؤ۔ یہ میرا ٹال ہے، میں بھی نہیں کھاتا۔ اب کھانا مہمان کے سامنے یا بھائی کے سامنے رکھا ہوا اٹھائے کون؟ تم نہیں کھاؤ گے، میں نہیں کھاؤں گا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو بھائی جان کی خوشنودی کی خاطر روزہ توڑ دو۔ اور مسئلہ یہ ہے، فرضی روزہ آپ کسی کی وجہ سے نہیں توڑیں گے، نفلی روزہ مہمان کے اکرام میں بھی توڑ سکتے ہیں۔ مہمان کے اکرام کا تقاضا یہ ہے، ٹھیک ہے بعد میں رکھ لینا،
مہمان کے میں ایک بار جملہ عرض کیا کرتا ہوں، فرائض میں حقوق اللہ مقدم ہے، کسی کے لیے آپ اللہ کا جو حق فرض ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن مستحبات میں مباحات میں حقوق العباد حقوق اللہ پر مقدم ہے، پہلے اس کا حق پورا کرو، وہ جائے گا کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے۔ ابو الدرداء روزہ توڑ دیا، کھانا کھا چل، یہ دوسرا واقعہ ہو گیا ایک ہی دن میں۔ شام کو ابو الدرداء کہتے ہیں کہ شام کے بعد ہم نے بستر بچھایا، بھائی جان یہ آپ کا بستر ہے، آرام فرمائیں، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں تو نفل پڑھتا ہوں ساری رات، میں تو رات سوتا نہیں ہوں۔ ابو الدرداء فرما رہے ہیں کہ میں تو رات سوتا نہیں ہوں، میں نفل پڑھتا ہوں ساری رات۔ بسم اللہ، کہ بھائی جان ہوتا نا، بسم اللہ حضرت عبید اللہ بسم اللہ۔ ابو الدرداء خود فرما رہے ہیں کہ میں بھائی جان سے ڈرتے ڈرتے بستر لے آیا، بچھایا اور لیٹ گیا کہ ابھی بھائی جان کی آنکھ لگے گی تو میں جا کے مسئلے پہ کھڑا ہو جاؤں۔ بھائی جان طاق میں تھے، میں نے سر اٹھایا، کہاں جا رہا؟ سو جاؤ آرام سے، یہ نوم بالجبر ہے، سو گئے۔ سحری کے وقت اٹھایا، سلمان فارسی، بھائی اب عبادت کا وقت ہے، یہ سحری کا وقت ہے، نفل پڑھو، تم بھی پڑھو میں بھی پڑھوں، ساری رات عبادت کیا ہوتی ہے؟ مجھے اٹھایا، نفل پڑھے انہوں نے بھی، میں نے۔ ہمارا مشورہ ہوا، ان کا گھر ذرا فاصلے پر تھا مسجد نبوی سے، مشورہ یہ ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے، نماز فجر کی وہاں پڑھیں گے، تہجد وغیرہ گھر میں پڑھے، مسجد میں گئے، نماز میں شریک ہوئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، یومیہ بلا ناغہ فجر کی نماز پڑھا کے مقتدیوں کی طرف کر کے بیٹھ جاتے تھے اشراق تک، آج پون گھنٹہ بنتا ہے، یہ بیٹھے رہتے تھے اور حال احوال پوچھتے تھے، ہاں بھائی فلاں کدھر ہے، فلاں کیا ہوا، احکام دیتے تھے، حال احوال پوچھتے تھے، اور کوئی خواب کسی نے دیکھا ہوتا بیان کرتا تھا۔ یہ کھلی مجلس ہوتی، اوپن مجلس، گپ شپ، شعر و شاعری بھی ہوتی ہے، ویسے شعر و شاعری بھی ہوتی تھی، شعر سناتے تھے۔ میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ ہمارے حکمران تو کھلی کچہریاں لگاتے تھے، سال میں ایک دفعہ دو دفعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی کچہری یومیہ فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ ہوتی تھی، اوپن مجلس، جس نے جو بات پوچھنی ہے پوچھے، جس نے کوئی مسئلہ پوچھنا پوچھے، جس نے کوئی چیز پیش کرنی ہے پیش کرے، جس کو ہم کھلی کچہری کہتے ہیں، اوپن مجلس۔ روزانہ بلا ناغہ فجر کی نماز کو حضور بیٹھتے تھے، لوگ بیٹھتے تھے، اشراق پڑھ کر پھر حضور جاتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی ہے، ابو الدرداء نے بھی، سلمان فارسی نے بھی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور نے جب دیکھا تو یاد تھا کہ کل میں نے ان کو بھائی بنایا تھا، بلا لیا ابو الدرداء کو، ادھر آؤ، ہاں بھائی جان کو کیسا پایا؟ اب حضور کارگزاری سن رہے ہیں، کل بھائی بنا کے بھیجا تھا، آج رپورٹ لے، ہاں بھائی جان لے گئے تھے، کیسا پایا؟ وہ بھرا بیٹھا تھا کل سے، پوری کہانی سنا دی ساری، جاتے ہی بھابھی کو ڈانٹا ہے، دوپہر کو میرا روزہ توڑوایا ہے، رات کو مجھے سونے نہیں دیا، وہ ساری کارگزاری سنا دی۔ یا رسول اللہ یہ ہوا ہے کل میرے ساتھ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ ساری کارگزاری سن کر مسکرائے۔ یہ مسکرانے والی بات ہے نا، انجوائے کیا انہوں نے، مسکرائے۔ اور ایک جملہ، صرف ایک جملہ، صدق سلمان۔ ہاں ایک بات رہ گئی، سلمان یہ صبح ساری کارگزاری کے بعد نماز کے لیے مسجد میں آنے سے پہلے ایک نصیحت کی، وہ نصیحت اصل میں اس کا کرنا مقصد تھا ان کا۔ دیکھو سلمان فارسی ابو الدرداء کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، ان لربک علیک حقا،
ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ۔ یہ اصول ہے، بنیاد ہے سارے دین کی۔ ہمیں دیکھو، اللہ کے تجھ پر حقوق ہے، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کے بھی تجھ پر حقوق ہے، آئے گئے مہمان کے بھی حقوق ہے۔ دین کیا ہے؟ ہر حق والے کو اس کا حق اس کے وقت پر ادا کرو۔ اللہ کے حق کے وقت میں اللہ کا حق، بیوی کے حق کے وقت میں بیوی کا حق، مہمان کے حق کے وقت میں مہمان کا حق، اور جان کے وقت کے حق میں جان کا۔ نیند جان کا حق ہے، کھانا پینا جان کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے، بیوی کے ساتھ وقت دینا بیوی کا حق ہے، مہمان کا اکرام کرنا، مہمان کو سنبھالنا، یہ مہمان کا حق ہے۔ اصول یہ بیان فرمایا، ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا، ایک روایت میں ولعینیک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ۔ یہ نماز روزہ اللہ کا حق ہے، نیند خوراک جان کا حق ہے، بیوی کے معاملات بیوی کا حق ہے، مہمان کے ساتھ عزت سے پیش آنا مہمان کا حق ہے۔ دین کیا ہے؟ جس کا جو حق تم سے متعلق ہے اس کا وہ حق اس کے وقت پہ ادا کرو، اس کا نام دین ہے۔ اب یہ کس کا تم پر کیا حق ہے، یہ نصیحت کی۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ساری کارگزاری سنائی، تو کہا کہ حضرت یا رسول اللہ، یہ اب بھائی جان یہ مجھے فرما کے لائے ہیں۔ حضور مسکرائے اور جملہ فرمایا، صدق سلمان، سلمان نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ صدق سلمان نے ٹھیک کیا ہے۔ صدقہ کا معنی کیا بھی ہے، صدقہ کا معنی کہا بھی ہے۔ سلمان نے جو کیا ہے ٹھیک کیا، سلمان نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ تو یہ میں اصل تو بیان کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنائے تھے، بھائی بھائی بنے تھے، حق ادا کر دیا تھا بھائی بھائی بننے کا۔ لیکن یہ جو پرانا رواج چلا رہا تھا نا، بیٹا بنا لیا، بھائی بنا لیا، یہ باپ بنا لیا، یہ پرانے رواج کے طور پر کچھ دن چلا ہے، لیکن قرآن پاک نے اس کی نفی فرما دی، نہیں بھائی، رشتے وہاں سے آتے ہیں۔ یہ آج کل ہمارے ہاں بھی ہے، میں دو حوالوں سے ذکر کیا کرتا ہوں۔ یہ مسئلہ ہمارے یہاں دو حوالوں سے ہے، منہ بولا بیٹا، منہ بولا بھائی۔ اب تو خیر وہ سعودیہ نے بھی قوانین میں ترمیم کر دی ہے، لیکن پہلے عمرے کے ویزے کے لیے، حج کے ویزے کے لیے عورت کے ساتھ محرم کو ہونا ضروری تھا، ویزا نہیں لگتا تھا۔ جب تک محرم ساتھ نہیں ہے ویزا نہیں لگتا تھا۔ اب پتہ نہیں صورتحال کیا ہے۔ اس میں پھر عورتیں عمرے پہ جانے کے لیے گروپ میں شامل ہو جاتی تھیں، وہ یہ میں نے بھائی بنا لیا ہے، وہ کہہ رہے تصدیق لاؤ۔ میرے پاس کئی تصدیق کے لیے آتی تھی، بولے صاحب میں نے اس کو بھائی بنا لیا ہے تو آپ تصدیق کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بیوی بھائی بنانے سے نہیں بنتا، میں اللہ کی قسم بنا رہا ہے، بیوی نہیں بنتے۔ یہ کئی دفعہ میرے پاس آئی کہ آپ تصدیق کر دیں کہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا۔ میں کیوں کرتا ہوں بھائی وجہ؟ کئی دفعہ لڑتی تھی میرے ساتھ، تو میں بنا لیا نا، میرے بیٹا بنانے سے نہیں بنتے، بڑے بنائے آتے ہیں۔ بھائی اور بیٹے بنانے سے نہیں بنتے۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ اس حوالے سے چلتا ہے۔ ایک اور حوالے سے بڑا خطرناک ہے، کسی جوڑے کی اولاد نہیں ہے، کسی کا بچہ لے کے پال لیا ہے، کوئی حرج نہیں، بچہ پالنا، لیکن نسب تبدیل نہیں کر سکتے۔ شناختی کارڈ میں اپنا نام لکھوا لیا، تو ساری زندگی وراثت کے احکام بھی متاثر ہوتے ہیں، محرم غیر محرم کے احکام متاثر ہوتے ہیں، اور پھر جھگڑے پڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک پرانی بات ہے، 30-32 سال پہلے کی، ایک نکاح میں نے پڑھایا، دونوں خاندانوں کو جانتا تھا۔ تو لڑکا جو تھا، لڑکی اس نے کہا میری بیٹی، میں نے کہا تمہاری بیٹی نہیں ہے یار،
میری بیٹی ہے. میں نے کہا نہیں ہے بھائی. شناختی کارڈ میں 10 دفعہ لکھاؤ تمہاری نہیں ہے. میں تو جانتا ہوں, میں نے جھگڑا ڈال دیا, میں تو پھٹا ڈال دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں میں جانتا ہوں کہ نہیں میں نے بنا. میں نے کہا بچی لے کے میں نے دی تھی نا تمہارے سالے سے, مجھے کیسے دھوکہ دیتے ہو کہ تمہاری بچی ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں نے کہا میری سفارش پر تیرے سالے نے اپنا بچی تجھے دی تھی, تم نے پالی تھی, مجھے کہہ رہے ہو کہ میری بیٹی ہے. یار میں نے انکار کر دیا, میری بیٹی نہیں ہے, اس کا باپ کا نام لکھواؤ. یہ اکثر ہم کرتے ہیں کہ بچہ لے کے پال لیا. نسب قرآن پاک کہتا ہے تبدیل نہیں ہوتا. قرآن پاک نے صاف نفی کی ہے, ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ. تو خیر یہ میں نے عرض کیا کہ